لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین و حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگوں نے سورۃ التکاثر پڑھنا ہے اور سورۃ التکاثر کے وجہ تسمیہ پڑھنی ہے، اور آج ہم لوگوں نے سورۃ التکاثر کے مضامین پڑھنے ہیں، اور ہم لوگوں نے آج سورۃ التکاثر کا با محاورہ ترجمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اس کے علم الیقین بھی پڑھنے ہیں۔ علم الیقین میں ہمارے ساتھ عین الیقین بھی ہیں اور حق الیقین بھی ہیں، اور ان کی مثالیں بھی آج ہم لوگوں نے پڑھنی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو میری اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو آج کی اچھی لگے گی تو مجھے ضرور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا، لائک بھی کر دیجئے گا، اور کامنٹس بھی ضرور دیجئے گا۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورت کا نام اور وجہ تسمیہ۔ اس سورت کا نام تکاثر ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے۔ وہ آیت یہ ہے، الہاکم التکاثر۔ ترجمہ، تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے غافل کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ ہر روز 1000 آیات کی تلاوت کرے؟ صحابہ نے کہا، ہر روز 1000 آیات کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ہر روز الہاکم التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ ترتیب مصحفی کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 106 ہے، اور اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ سورۃ التکاثر کے مضامین۔ اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے ہر عمل کا سوال قیامت میں کیا جائے گا، یعنی کہ ہر عمل کا حساب قیامت والے دن ہوگا۔ وہ عمل اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، سب عمل کا حساب قیامت کے روز کیا جائے گا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ انسان مال، اولاد، خدام کی کثرت پر فخر کرتا ہے، اور ان کو حاصل کرنے میں اپنی زندگی گزارتے گزارتے قبر کے کنارے پہنچ جاتا ہے۔ خصوصاً یہ دیکھے کھل کے بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے روزمرہ زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ ہم لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے اپنی آخرت سنوارنے کی۔ انسان مال، اولاد، خدام کی کثرت میں فخر کرتا ہے، یعنی کہ کہتا ہے کہ میری اولاد اچھی ہے، میرے پاس مال بہت اچھا ہے۔ جو زیادہ امیر ہے اس کو زیادہ فوقیت حاصل ہے، لیکن اس کے برعکس دیکھیں، صاف الفاظوں میں بتایا گیا کہ ان کو حاصل کرنے میں اپنی زندگی گزارتے گزارتے وہ قبر تک جا پہنچتا ہے، اور اسے یہ نہیں پتہ چلتا کہ میری آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا، اس کا انجام۔ شروع کرتے ہیں ترجمہ با محاورہ ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا مہربان ہے۔ تم کو زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے غافل کر دیا، حتیٰ کہ تم مر کر قبروں میں پہنچ گئے۔ یقیناً تم عنقریب جان لو گے، پھر یقیناً تم عنقریب جان لو گے۔ ہرگز نہیں، کاش علم یقین کے ساتھ اپنا انجام جان لیتے۔ بے شک تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم ضرور عین الیقین کے ساتھ دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم سے ضرور اس دن نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اہم قول کے مطابق یہ آیت کسی خاص گروہ کے لیے نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے جو مال و دولت پر فخر کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کی اطاعت و عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ مال کی کثرت کی دعا کرنا ممنوع نہیں ہے بلکہ مستحسن ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے لیے مال کی کثرت کی دعا فرمائی۔ ہاں، اس وقت ممنوع ہے کہ جب مال کی کثرت کی طلب اللہ سے غافل کر دے۔
دوسری آیت میں فرمایا کہ یہاں تک کہ تم مر کر قبروں میں پہنچ گئے۔ قبر کی زیارت کرنے میں علماء کا اختلاف ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے منع فرمایا تھا اور بعد میں اجازت دے دی تھی۔ اور ابن ماجہ نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب میں اجازت دیتا ہوں قبروں پر جانے کی، کیونکہ یہ دنیا میں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ علامہ حازم نے کہا کہ تمام اہل علم کو اس پر اجماع ہے کہ مردوں کا قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے، اور فقہ حنفیہ کی مشہور کتاب الجرائد الرائق میں لکھا ہے کہ زیادہ سے یہ بات ہے کہ عورتوں کے لیے بھی زیارت قبول جائز ہے، یعنی کہ قبروں پر عورتیں بھی جا سکتی ہیں۔ کئی مرتبہ یہ شہادتیں ملتی تھیں کہ کہتے تھے کہ عورتیں قبروں پر نہیں جا سکتی، لیکن صاف الفاظ میں واضح طور پر آپ کو قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ عورتیں بھی قبروں پہ جا سکتی ہیں، لیکن صرف اس کے لیے کہ آخرت میں انہوں نے بھی یہ قبر کا بتایا گیا ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ دنیا میں آخرت کی یاد دلاتی ہے، یعنی کہ قبر دنیا میں ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ ایک دن ہم لوگوں نے بھی ادھر ہی آنا ہے، اس لیے ہم اپنی آخرت کو سنواریں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، اور عورتیں اور مرد سب قبر پر جا سکتے ہیں۔ یہ صاف الفاظ میں دیکھیں قرآن پاک میں بتایا گیا ہے۔ اللہ نے تیسری اور چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا کہ عنقریب تم جان لو گے کہ پھر عنقریب تم جان لو گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تیسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب جان لو گے اس فخر کا جو عذاب قبر میں نازل ہوگا، اور چوتھی آیت کا معنی ہے کہ عنقریب جان لو گے اس فخر کا عذاب جو آخرت میں نازل ہوگی، یعنی کہ انہوں نے یہ بتایا گیا ہے کہ عنقریب جان لو گے اس فخر کا جو عذاب قبر میں نازل ہوگا، جو تمہیں عذاب قبر میں نازل ہوگا تم اس کا بھی جان لو گے، اور جو تمہیں آخرت میں نازل ہوگا عذاب اس کا بھی تم جان لو گے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، کاش تم علم یقین کے ساتھ اپنا انجام جان لیتے، پھر تم ضرور عین الیقین کے ساتھ دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم سے ضرور اس 10 نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تم مال کی کثرت پر فخر نہ کرو، کیونکہ تم کو اس فخر کو کرنے پر آخرت میں عذاب دیا جائے گا، اور یہ جو فرمایا ہے کہ کاش تم علم الیقین کے ساتھ اپنا انجام جان لیتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج تم آخرت میں اپنا عذاب جان لیتے تو مال پر فخر نہ کرتے، کہ تمہیں پتہ تھا کہ آخرت ہے، میں نے جانا ہے، یہ مال تو دنیاوی چیز ہے، یہ تو دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی، یہ ہمیں یہاں پر ہی ملی ہے، آخرت میں اس مال نے ہمارا کچھ نہیں کرنا، ہمارے ساتھ نہیں جانا۔ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کی تعریفیں۔ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کی تعریفیں۔ علم الیقین، کسی خبر کو سن کر یا دلائل بے غور و فکر کرنے سے جو علم حاصل ہو اسے علم الیقین کہتے ہیں۔ عین الیقین، کسی چیز کو دیکھ کر جو یقین حاصل ہو اسے عین الیقین کہتے ہیں۔ حق الیقین، تجربے سے جو علم حاصل ہوا اسے حق الیقین کہتے ہیں۔ مثال، ہمیں جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر جو یقین ہے وہ علم الیقین ہے۔ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کی تعریفیں۔ علم الیقین، کسی خبر کو سن کر یا دلائل بے غور و فکر کرنے سے جو علم حاصل ہو اسے علم الیقین کہتے ہیں۔ عین الیقین، کسی چیز کو دیکھ کر جو یقین حاصل ہو اسے عین الیقین کہتے ہیں۔ حق الیقین، تجربے سے جو علم حاصل ہوا اسے حق الیقین کہتے ہیں۔ مثال، ہمیں جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر جو یقین ہے وہ علم الیقین ہے۔ صحابہ کو جو یقین تھا وہ عین الیقین تھا، اور جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین ہے وہ حق الیقین ہے، یعنی کہ انہوں نے تجربہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو صحابہ تھے وہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اور ہم لوگوں نے دیکھے بغیر ہم جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور قرآن پاک ہماری آخری کتاب ہے۔ یہ ہمارے لیے علم الیقین، کسی خبر کو سن کر یا دلائل دیکھ بے غور و فکر کرنے سے جو علم حاصل ہو وہ علم الیقین ہوتا ہے۔ عین الیقین کو انہوں نے بتایا کہ کسی چیز کو دیکھ کر یقین کیا جائے تو عین الیقین ہے، مثال صحابہ کرام ہے۔ حق الیقین، تجربہ کرنے سے جو علم حاصل ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے پیش ہے۔ اگلی آیت میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، بے شک
تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم ضرور عین الیقین کے ساتھ دوزخ کو دیکھو گے۔ عین الیقین کے ساتھ تم نے دوزخ کو دیکھنا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت کفار کے ساتھ خاص ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق یہ آیات دونوں فریقین کے ساتھ ہے۔ کفار تو ٹھکانہ ہے، اسی وجہ سے وہ دوزخ کو دیکھیں گے، اور مومنین دوزخ کے اوپر پلسرات سے گزرتے ہوئے دوزخ کو دیکھیں گے۔ نمبر 1 کفار کے ساتھ خاص ہے، نمبر 2 دونوں کے لیے ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا صرف ان چیزوں میں حق ہے کہ اس کی رہائش کا گھر ہو، وہ کپڑا جس سے اس کی شرمگاہ چھپ جائے، اور روٹی کا ٹکڑا اور پانی، یعنی ان کے علاوہ نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اللہ ہم کو حساب و کتاب سے بچائے، بلا حساب کتاب میں جنت میں داخل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے پلیز لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا اور شیئر بھی کریے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔